السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور گھروں میں رہتے ہوئے اپنی اسٹڈیز کے سلسلہ کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ چلا رہے ہوں گے۔ تو جی ڈیئر کلاس، ہمارا آج کا لیکچر ہے تاریخ عرب پر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، عرب کا علاقہ ایک غیر آباد اور صحرائی حصہ پر مشتمل ہے، صحرائی حصہ پر مشتمل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اپنے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے تو دور دراز تک کہیں بھی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو وہاں پر چھوڑتے ہوئے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اس غیر عباد غیر عزیز زر غیر عباد علاقے کو آباد فرما دے، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ہاجرہ کا وہاں پہ جو جانا اتنا مبارک ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس علاقے کو آباد فرما دیا۔ عرب کی وجہ تسمیہ کے متعلق، یعنی اس علاقے کو عرب کیوں کہا گیا، اس کا نام عرب کیوں پڑا، اس کے بارے میں علماء اکرام کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اس لیے اس کو عرب کہتے ہیں کہ یہاں پر بولی جانے والی عربی زبان دنیا کے اندر ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ یہ زبان تمام زبانوں کی سردار ہے اور اس زبان کی وجہ سے اس کا نام عرب پڑ گیا۔ اور بعض کے نزدیک اس علاقے کے غیر آباد اور صحرائی ہونے کی وجہ سے اس کا نام عرب پڑا کہ یہ ایک غیر ذی زر علاقہ تھا۔ جب ہم عرب کا محل وقوع دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مشرق میں خلیج فارس، دریائے دجلہ و فرات اور خلیج عمان ہے، جبکہ اس کے مغرب میں بحر کلزم ہے، شمال کی طرف صحرائے شام اور فلسطین ہے، جنوب کی طرف بحر ہند اور خلیج عدن ہے۔ عرب کی آب و ہوا جو ہے وہ خشک، بہت گرم خشک ہے، بارشیں بہت زیادہ کم ہوتی ہیں جبکہ پہاڑی علاقوں میں کچھ بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ملک کا جو بیشتر حصہ ہے وہ چونکہ پہاڑیوں اور بنجر صحراؤں سے بھرا پڑا ہے، اس لیے یہاں پر پیداوار بھی بہت کم ہے۔ البتہ کھجوروں کی ایک بڑی تعداد عرب کے اندر پیدا ہوتی ہے اور یہی عربوں کی اصل خوراک ہے۔ ملک کے بعض حصوں میں پانی مل جاتا ہے اور پھل بھی ملتے ہیں، لیکن بعض حصے بالکل ہی جو ہیں وہ پیداوار نہیں دیتے۔ البتہ طوائف اپنے باغوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بعض ساحلی علاقوں میں اور پہاڑوں کی وادیوں میں غلہ، گندم، جو اور مکئی جیسی فصلیں بھی کاشت ہوتی ہیں۔ عرب کا رقبہ تقریباً 12 لاکھ مربع میل ہے اور زیادہ تر یہ علاقہ ریگستانی ہے۔ عرب میں پہاڑوں کی کثرت ہے اور محل وقوع کے اعتبار سے جو ہے وہ عرب کے مختلف علاقوں کی آب و ہوا بھی مختلف ہے۔ ملکی عرب کی علاقائی تقسیم مختلف حصوں میں کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس پہلے نمبر پر ہے حجاز۔ حجاز جو ہے یہ عرب کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور تقریباً اس کا رقبہ 8 لاکھ مربع میل ہے۔ جنوب میں یمن سے لے کر مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ شمال میں ملک کے شام تک یہ علاقہ پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے کے جو مشہور شہر ہیں وہ مکہ، مدینہ اور طائف ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس مکہ معظمہ۔ یہ وہ شہر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑا تھا، اور یہیں پر نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی یہ دعا کی تھی کہ اللہ یہاں اپنے آخری نبی کو مبعوث فرما۔ اسی جگہ پر بیت اللہ شریف ہے اور یہ جگہ پوری دنیا کے سینٹر میں ہے، پوری دنیا کے مرکز میں ہے، جہاں ہر سال لاکھوں کروڑوں مسلمان فریضہ حج کے لیے آتے ہیں۔ مکہ بہت بڑا شہر ہے اور تقریباً چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مدینہ منورہ۔ مکہ سے تقریباً 280 میل کے فاصلے پر شمال کی جانب جو شہر واقع ہے اسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ اس شہر کا نام پہلے یثرب تھا، یعنی کھجوروں کی سرزمین۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے تو یہ شہر مدینہ النبی کے نام سے مشہور ہو گیا، اور پھر بعد میں صرف مدینہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی مبارک شہر کے اندر روضہ اطہر اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو ہم حرمین شریفین کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ دو شہر ہیں جنہیں حرم کہا جاتا ہے، جن کی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ مکہ معظمہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ رب العالمین اس شہر کو آباد کرے اور اس شہر کو پھلوں کا رزق عطا فرمائے، اس شہر کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور مدینہ کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ رب العالمین اس کو جو ہے وہ امن کا شہر بنائے، پھلوں کا رزق عطا فرمائے، اور جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام مکہ کے لیے فرما گئے ہیں وہی دعائیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے فرمائی۔ لہٰذا ان دونوں شہروں کو حرمین شریفین قرار دیا گیا۔ یہاں دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ رب العالمین نے شیاطین کے لیے اس شہر کے راستوں کو بند کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اگلا جو علاقہ ہے وہ ہے طائف۔ مکہ سے جنوب مغربی کی طرف جو ہے وہ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ عرب کا صحت افزا مقام اور نہایت پر رونق شہر ہے۔ یہاں شہد اور ہر قسم کے پھل بکثرت ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جدہ یہ بندرگاہ ہے سعودی عرب کی، عرب ممالک کی، جو مکہ کے قریب ساحل سمندر پر واقع ہے، اور اس کی آبادی تقریباً 4 لاکھ کے برابر ہے۔ ایسے ہی آگے ہے نجد، جس کے لغوی معنی ہے بلند۔ یہ صوبہ عرب کے وسط میں واقع ہے، اور اس علاقے میں عمدہ قسم کے گھوڑے اور اونٹ پائے جاتے ہیں۔ آج کل نجد کا جو صدر مقام ہے وہ ریاض ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے یمن، مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ صوبہ حجاز کے یہ جنوب میں واقع ہے، اور اس کا رقبہ تقریباً 75,000 مربع میل ہے۔ پھر ہمارے پاس آگے ہے چوتھے نمبر پر حضر یمن۔ یہ علاقہ بحیرہ عرب کے ساحل کے ساتھ یمن اور عمان کے درمیان واقع ہے۔ یہاں بھی خاص قسم کی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے عمان، یہ صوبہ عرب کے بالکل مشرق میں واقع ہے، اور یہ بھی کھجوروں کے لیے مشہور ہے۔ پہاڑی علاقے کے قرب و جوار میں کاشتکاری وغیرہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے الحسا، یہ صوبہ عمان کے شہر مغربی جانب واقع ہے۔ یہ بھی سرسبز و شاداب ہے، اور نہروں کے ذریعے بھی آبپاشی کی جاتی ہے۔ اس علاقے میں بھی کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی ہیں، اور بعض علاقوں میں چونے کا پتھر بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے بحرین، خلیج فارس میں ایک چھوٹا سا جزیرہ بحرین ہے، جس کا رقبہ تقریباً 213 مربع میل ہے، اور یہاں جو ہے وہ تیل بھی دریافت ہوا ہے۔ بحرین تیل کے لیے بہت مشہور ہے، چشموں اور سمندروں کے موتیوں کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ اس کے آگے ہے تہامہ کے لغوی معنی ہے ساحلی علاقہ۔ اس نام کا اطلاق اس تنگ کتاب پر ہوتا ہے جو یمن، حجاز اور سمندر کے درمیان واقع ہے۔ یہ میدانوں اور پہاڑوں کا مجموعہ ہے، اور یہاں کی آب و ہوا بھی گرم خشک ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس ربع خالی۔ یہ عرب کا وہ صحرائے اعظم ہے جو عرب کے رقبہ کے تقریباً 1/4 حصہ کے برابر ہے۔ اس میں بالکل آبادی نہیں، جیسا کہ خالی سے ہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ بالکل خالی علاقہ ہے، اور بعض سرحدی علاقے کے جو لوگ ہیں یہاں وہ اونٹ پالتے ہیں، اور اونٹ وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ صحرا میں کہیں کہیں نمکین پانی کے چشمے ملتے ہیں، البتہ انسان کے لیے پینے کا پانی اویلیبل نہیں ہے۔ ریت کے بڑے بڑے ٹیلے بکثرت پائے جاتے ہیں، اور وہاں سے گزر بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ انہی علاقوں کے اندر عاد و سمود آباد تھیں، اور کبھی ان کا یہاں پہ راج تھا۔ آج ان علاقوں کے اندر وہاں آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا، بلکہ صحرا کے کناروں پر آج کل تیل کے چشمے ابل رہے ہیں، اور پختہ سڑکوں کا وہاں پہ جال بچھایا جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آب و ہوا اور پیداوار کے حوالہ سے ان علاقوں کے حالات کیا ہیں۔ تو جیسا کہ پیچھے آپ کو بتایا، عرب کی آب و ہوا سخت گرم اور خشک ہے، بارش کبھی کبھار ہوتی ہے۔ پہاڑوں کا البتہ موسم جو ہے وہ معتدل رہتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اس ملک کے اندر چونکہ دریا وغیرہ نہیں ہے، اس لیے پانی انتہائی کم ہے۔ موسمی ندی نالے البتہ کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں، مگر ان کے اندر ہمیشہ پانی جاری نہیں رہتا۔ ان کی گزرگاہیں جو ہیں وہ وادیاں کہلاتی ہیں۔ گرمی میں سخت گرمی پڑتی ہے، باد سموم چلتی ہے، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے بعض علاقوں کے اندر زراعت نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔
عرب کے باشندوں کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے باشندے دو طرح کے، ایک حضری اور ایک بدوی۔ شہروں اور دیہات کے اندر رہنے والے لوگ حضری کہلاتے ہیں اور عام طور پر یہ تجارت اور کھیتی باڑی کرتے ہیں، صنعت و حرفت کے ذریعے یہ اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ لیکن جو لوگ صحرا کے اندر ٹھکانہ بناتے ہیں، صحراؤں میں رہتے ہیں، بادیہ نشین ہوتے ہیں، وہ بدوی کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ بھیڑ اور بکریاں پال کر گزارا کرتے ہیں اور گھاس اور پانی کی فراوانی جہاں پر ہوتی ہے وہیں پہنچ جاتے ہیں، جہاں گھاس پانی ختم ہو جاتا ہے وہاں سے پھر کوچ کر جاتے ہیں۔ عرب کے جو قبائل ہیں ان کو ہم 3 قسموں میں، نسلی اعتبار سے 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے عرب بائدہ۔ زمانہ قدیم میں وہ لوگ جو عاد اور سمود قبیلہ وغیرہ کے تھے اور مادی اعتبار سے ان کو بہت اونچا مقام حاصل تھا، بڑا ان کا سٹیٹس تھا، آخر اللہ رب العالمین کے وہ غضب کا شکار ہوئے اور صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ان کو عرب بائدہ یعنی ہلاک شدہ عرب کہتے ہیں۔ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ عرب کا ایک حصہ جو ہے وہ بالکل خالی ہے، وہاں پر آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا اور پانی بھی وہاں پہ دستیاب نہیں ہے۔ تو وہاں پر کبھی کسی زمانے میں عاد اور سمود آباد تھے، پھر وہ اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کا شکار ہوئے، ان پر عذاب نازل ہوا، وہ لوگ صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور وہاں آج تک دوبارہ آبادی نہیں ہو سکی۔ تو عرب کے اس علاقے کا نام نسلی اعتبار سے وہاں پر آباد ہونے والے جو لوگ ہیں ان کو ہم عرب بائدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس عرب عاربہ۔ یہ یمن کے رہنے والے لوگ ہیں جن کا تعلق بنو قحطان سے ہے اور یہی اس ملک کے اصل باشندے ہیں جن کا اصل وطن یمن تھا۔ یہ پھر یہاں سے پورے عرب میں پھیل گئے، ان کو یمنی بھی کہا جاتا ہے، قحطانی اور حمیری کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ ہمیں خاندان حمیری چونکہ سرخ لباس استعمال کرتے تھے اس لیے ان کو حمیری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے عرب مستعربہ۔ یہ بنو اسماعیل ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جو زیادہ تر حجاز میں آباد تھے، مکہ معظمہ کے قریب ہی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑا تھا اور وہ وہیں پر آباد ہو گئے تھے، ان کی نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے جو لوگ یہاں پر آباد ہوئے وہ عرب مستعربہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا دوسرا نام عدنانی یا مصری ہے اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ یہیں سے ایک خاندان فہر ہے اور اس کا لقب قریش تھا، لہٰذا تمام لوگ قریش کہلائے، خاندان قریش کے نام سے مشہور ہوئے اور اسی خاندان میں سے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ظہور اسلام کے وقت یعنی اسلام کے ظاہر ہونے کے وقت تک یہی نام چلتا چلا آ رہا ہے اور قبیلہ قریش، خاندان قریش جو ہیں وہی خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور اس لیے پورے عرب کے اندر ان کو عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ کے دادا عبد المطلب جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے جس وقت نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو ڈیئر کلاس، یہ آپ ہسٹری کے حوالہ سے عرب کے حالات کا آپ نے جائزہ لینا ہے، ان کو بڑا اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، یہاں سے آپ کے MCQs اور شارٹ کوسچنس بھی بن سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اگر کسی طرح کا کوئی پرابلم ہو تو کلاس میں اپنے آڈیو کلپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔